بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں شاہد اکرام کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت مبارک بیان کریں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ بیان کرتے رہے ہیں۔ سب ویڈیوز کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شجرہ نسب مورخین کے مطابق اس طرح ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بن موس بن زارارہ بن ایسو بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مورخ ابن عساکر کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ آپ علیہ السلام کی نبوت قرآن پاک سے ثابت شدہ ہے۔ اکثر مورخین آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام رحمت ابن افرایم بتاتے ہیں اور بعض کی رائے اس بارے میں مختلف ہے، واللہ عالم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 ترجمہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ اور فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، یا الہی پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ، حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے، اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کی مانند، اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت عقل والوں کے لیے، اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کو ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا بڑا خوبیوں والا بندہ، ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔ تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے بہت زیادہ عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا اور آپ علیہ السلام غریبوں اور ناداروں کی بھرپور مدد کرنے والے تھے۔ اکثر مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام روم کے علاقہ میں آباد تھے۔ آپ علیہ السلام کے 7 صاحبزادے اور 7 صاحبزادیاں تھیں۔ پکی بات تو نہیں ہے، لیکن چند مورخین کا کہنا ہے کہ شیطان نے اللہ پاک سے کہا کہ تیرا بندہ ایوب علیہ السلام اس لیے تیرا عبادت گزار ہے کہ تو نے اسے مال و دولت اور اولاد کی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اگر یہ غریب اور بیمار ہو جائے تو تجھے بھول جائے گا۔ اللہ پاک نے شیطان کو یہ دکھانے کے لیے کہ ثروت میں ہو یا تنگی میں، امیر ہو یا غریب، جس کے دل میں میری محبت ہے وہ مجھے نہیں بھول سکتا، آزمائش کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و متاع ایک ایک کر کے برباد کر دیا۔ آپ علیہ السلام پھر بھی اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے اور ہر وقت یاد میں صرف کرتے۔ پھر اللہ پاک نے آزمائش میں اضافہ فرمایا اور آپ کے 7 فرزند اور 7 بیٹیاں ایک ایک کر کے وفات پا گئے، لیکن آپ علیہ السلام کی عبادت میں مشغولی اور یاد خدا میں محویت میں کوئی کمی نہ آئی۔ پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی صحت مبارک بھی خراب کر دی اور آپ بیمار ہو گئے۔ گھر نہیں رہا تھا، اس لیے جنگل میں ایک جگہ پر مقیم ہو کر بیماری کے باوجود اللہ پاک کی یاد میں مشغول رہتے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی بہت خدمت کرتی رہتی تھیں، اور کیونکہ آپ علیہ السلام کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا تھا تو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت رحمت علیہ السلام روزانہ دن کو جنگل سے شہر جاتی تھیں اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے
واپسی پر شہر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگ جاتی تھی۔ جس طرح آپ علیہ السلام بہت زیادہ صابر و شاکر تھے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی بہت زیادہ صابر و شاکر تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ علیہ السلام کا جسم اطہر بہت تکلیف میں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی اللہ پاک سے اس بارے میں کوئی شکوہ نہ فرمایا تھا، بس اللہ پاک کی عبادت اور اللہ پاک کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، لیکن قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی نامناسب بیماری کا ذکر کرنا یا عجیب و غریب قسم کی بیماری بتا کر بیان کرنا ادب کے قاعدے میں مناسب بات نہیں ہے۔ بس اتنا بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سخت تکلیف میں مبتلا تھے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب و آلام انبیاء کرام کو اٹھانے پڑے، پھر صالحین کو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کو۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے اس کے دین کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی مصیبت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام پر مصائب و آلام کی بارش ہوئی، لیکن جوں جوں تکلیفیں بڑھتی گئیں، آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت میں، حمد و شکر خداوندی میں اضافہ ہوتا گیا، اور آپ صبر و استقامت میں رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی مصیبتوں اور ان پر صبر کو مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت رحمت علیہ السلام دن کو لوگوں کے ہاں مزدوری کرتی تھیں، اور جو اجرت ملتی تھی اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان اور دوائی خریدتی تھی۔ انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وفا کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام شہر گئیں اور کام تلاش کیا تو کوئی کام نہ مل سکا۔ آخر ایک امیر زادی کے ہاں کام کی تلاش میں گئیں تو اس نے کام تو نہیں دیا، لیکن اسے حضرت رحمت علیہ السلام کے بال مبارک بہت پسند آ گئے۔ اس نے لذیذ کھانا اور ضرورت کی چند دوسری چیزیں دینے کے بدلے آپ علیہ السلام کے بال مبارک مانگ لیے۔ بالآخر آدھے سر کے بال کاٹ کر اس امیر خاتون کو دے کر آپ علیہ السلام کھانا اور اشیاء ضرورت لے کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئیں۔ اسی طرح دوسرے دن بھی جب کوئی کام نہ مل سکا تو باقی آدھے بال بھی اسی امیر خاتون کو فروخت کر کے بدلے میں کھانا اور ضروری اشیاء لے کر آئیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ اگر آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گی کہ یہ کھانا کہاں سے لائی ہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مجبوراً جب حضرت رحمت علیہ السلام نے اپنے کٹے ہوئے بال دکھائے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے پوری بات بتائی تو آپ علیہ السلام قسم پوری کرنے کے بارے میں پریشان ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم اور عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کو ملنے آئے تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا اگر ایوب علیہ السلام میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ اس قدر مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی باتیں سن کر اس قدر غمزدہ ہوئے اور روئے کہ پہلے تکلیف کے باوجود اتنا نہ روئے تھے، اور بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا تو جانتا ہے کہ
کہ میں نے کوئی رات پیٹ بھر کر اور سونے میں نہیں گزاری جب کہ پورے علاقے میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو بھوکا سویا ہو۔ تو میری تصدیق فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی آواز کے ذریعے تصدیق فرمائی تو وہ دونوں بھائی سن رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس 2 قمیض ہوں اور میں نے کسی کو ایک قمیض تیری راہ میں نہ دے دی ہو۔ تو میری تصدیق کر دے۔ اللہ پاک نے غیبی آواز کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، جبکہ دونوں بھائی تصدیق اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کی زوجہ محترمہ سہارا دے کر آپ علیہ السلام کو لے جاتی اور واپس لے آتی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو دیر ہو گئی اور آپ علیہ السلام رفع حاجت کے لیے کچھ پریشان ہو گئے تو اللہ پاک نے حکم دیا، جو کہ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ صاد میں ہے، یعنی حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ اللہ پاک جب اپنے بندے کو آزما چکے اور حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں 100% کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک نے آزمائش دور کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بالا حکم فرمایا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل فرمایا تو تمام تکلیف دور ہو گئی اور آپ پہلے کی طرح جوان ہو گئے اور ہر قسم کی کمزوری ختم ہو گئی۔ حضرت رحمت علیہ السلام دیر سے پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی جگہ پر تشریف فرما نہیں تھے۔ اتنے میں جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے قریب آئے تو وہ پہچان نہ سکی اور فرمانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، کیا آپ نے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں دیکھا ہے؟ بخدا میں نے آج تک کسی آدمی کو آپ سے زیادہ ان سے مشابہ نہیں دیکھا ہے جب وہ صحت مند ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مجھ سے تمام تکلیفیں اور آزمائشیں دور فرما دی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سا سونا اور چاندی وہیں عطا فرما دیا تو آپ اسے ایک کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے ایوب، کیا جو کچھ ہم نے دیا کافی نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیری برکتوں سے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ کثیر اولاد بھی عطا فرما دی۔ بعض روایات میں آپ کے 56 بچے بتائے گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذمہ روم میں دین اسلام، دین ابراہیمی علیہ السلام کی تبلیغ لگا دی گئی۔ آپ دین ابراہیمی علیہ السلام کی اشاعت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، جس کی وجہ سے روم میں دین ابراہیمی یعنی دین اسلام، دین توحید پھیل گیا اور لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی، جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو قسم پوری کرنے کے لیے آسانی عطا فرما دی اور حکم دیا کہ 100 تنکوں کا گچھا بنا کر اپنی زوجہ محترمہ کو ماریں، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب ظاہری پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت حمل علیہ السلام، جو کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے، کو وصیت فرمائی اور بعد میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اشاعت دین کا کام سنبھالا اور اس کام میں ان کے بھائی حضرت بشر بن ایوب علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ انشاءاللہ چینل اعزاز انبیاء کرام کی سیرت پاک بیان کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں
اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔